مسلمانوں کے شعار میں اذان نماز کی طرف بلاتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ اور یہ صدا اور ندا لگانے والا ایک مؤذن ہی ہوتا ہے نا، جو اذان دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کہہ تو اللہ کو رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل قیامت کے دن اس کی گردن کو اللہ بڑا کر دے گا، اور جب لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، یہ اللہ اکبر کی صدا دینے والا اس کی گردن پسینے سے باہر ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو بھی بڑا اگر کرنا چاہتے ہیں، اس رب کی بڑائی کو بیان کیجیے۔ آپ نے نماز کے اوپر غور نہیں کیا؟ نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جائیں اللہ اکبر، سجدے میں جائیں اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھائیں اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کا اگر مفہوم سمجھنا ہو، ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جی مسجد بہت بڑی ہے، فلاں شخص کا گھر بہت بڑا، کتنے کنال کا؟ 4 کنال کا، بہت بڑا ہے۔ 8 کنال بہت بڑا، 16 کنال تو شاید ہی کسی کا ہو، 20 کنال۔ ان سے بڑے علاقے کالونیاں ہوتی ہیں، ان سے بڑے قصبے ہوتے ہیں، ان سے بڑے ضلع اور تحصیلیں ہوتی ہیں، ان سے بڑے صوبے ہوتے ہیں، صوبہ، اور ان سے بڑے وطن ہوتے ہیں، اور سارے وطن مل کے بر اعظم بن جاتے ہیں، اور ساتھ بر اعظم مل کر ایک زمین بن جاتی ہے۔ پوری کی پوری زمین جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ رب کی مخلوقات کے سامنے اتنی حقیر ہیں کہ آپ اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے بے شمار لا تعداد ان گنت لشکروں میں سے، مخلوقات میں سے آپ نے آج تک اس زمین پہ بیٹھ کر دوسری مخلوق کا نظارہ نہیں کر سکے۔ یہ زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے، اس زمین سے بڑا کتنا گنا سورج ہے، اور یہ سورج اپنے سارے پلینٹس کے ہمراہ ایک سولر سسٹم ہے، اور ایک گلیکسی کے اندر اس طرح کے ارب ہا ارب سولر سسٹمز ہیں، ایک گلیکسی کے اندر کھرب ہا کھرب ستارے ہیں۔ یہ سارے مل جائیں تو ایک ملکی وے بنتی ہے، جس کی آپس میں جو مسافت ہے 1,00,000 نوری سال کی ہے، یعنی 1,00,000 لائٹ ایئرز۔ 1,00,000 روشنی سفر کرتی رہے، اس گلیکسی سے پار نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، اس سے بھی بڑی گلیکسیز ہیں؟ ہاں، کتنی ہیں؟ اس ایک گلیکسیز میں کھرب ہا کھرب سورج سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن اس گلیکسیز سے بڑی گلیکسیز بھی موجود ہے، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد بھی کھربوں اور اربوں میں ہے، کھربوں اور اربوں میں ہے۔ ہبل کی ایک دوربین ہے، آپ جانتے ہیں، جس نے 14 کھرب نوری سال کے فاصلے پہ ایک گلیکسی کو دیکھا ہے۔ 14 کھرب نوری سال کہ لائٹ اتنے سال ٹریول کرتی رہے۔ اب جیمز ویب نامی نئی ٹیلیسکوپ انسانیت فضا میں لانچ کرنے والی ہے، پتہ نہیں اس سے بھی پیچھے کی کیا کیا چیزیں دریافت ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ رب کی بڑائی کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ بتائیں، اسی یونیورس کے اندر ایسی ایسی دور جگہ موجود ہیں کہ لائٹ، آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ میں کتنے لاکھ کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتی ہے؟ وہ 14 ارب سال سفر کرتی رہے، آپ تک وہ روشنی پہنچتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو، ان سولر سسٹمز کو، ان ملکی ویز کو، ان کہکشاؤں کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں نے اپنی ایک مخلوق آسمان کو زینت بخشنے کے لیے بنائے ہیں۔ ایک مخلوق ہے آسمان بھی، ایک آسمان نے ان ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں گلیکسیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس ایک آسمان کے اوپر ان ستاروں کی بات نہیں ہے، ان کی کیا بدا مثال دے اللہ کے سامنے۔ یہ اتنی حقیر مخلوقات ہیں، لیکن آپ کو اور میرے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ اس زمین کے اندر، اس مسجد کے اندر ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی کائنات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بنائی ہوئی اس وسعت کے سامنے اس ایک آسمان کے اوپر اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے۔ فرشتہ، یہ اب ستاروں کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو ستارے ہیں شاید یہی بہت بڑی مخلوق ہیں؟ اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے جو آسمان پہ سجدہ کرتا ہے تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر دوسرا ہے، اس کے اوپر تیسرا ہے، اس کے اوپر چوتھا ہے، اور ان کے مابین جو ہیں، جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اسلام کا مطالعہ کریں، آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ان سب کے اوپر
7واں آسمان ہے، 7واں آسمان ہے، یہ ارب ہا ارب خرب ہا خرب گلیکسیز ایک آسمان کے نیچے ہیں، اور اس آسمان سے بڑا دوسرا تیسرا چوتھا، 7ویں آسمان نے سب آسمانوں کو گھیرا ہوا، اور اس آسمان کے اوپر بھی اللہ کی مخلوقات موجود ہیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے اس 7ویں آسمان کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں میرے بھائیو یاد کرو تاکہ رب کی کبریائی کا اور اللہ کی بڑائی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ ساری کائنات، یہ سارے 7 آسمان، یہ ساری زمینیں، یہ خرب ہا خرب ستارے، یہ خرب ہا خرب سولر سسٹم، یہ خرب ہا خرب گلیکسیز اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، اور اس کرسی کے اوپر پتہ نہیں کہاں جا کر کتنے لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ اسی طرح متمکن ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے۔ یہ عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے، جس طرح کرسی کے سامنے 7 زمینیں 7 آسمان خرب ہا خرب گلیکسیز ایک چھلے کے برابر ہیں، اس طرح جو کرسی ہے وہ عرش کے سامنے ایک چھلے کے برابر ہے۔ یہ وہ رب ہے جس کی کبریائی کے دن ہیں، لیکن میں اور آپ رب کی کبریائی کو کیا سمجھیں؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ رسول اللہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ بھی قرآن پاک میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ مالکم، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے اللہ کا وقار کوئی نہیں رکھا۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر کوئی نہیں کی اللہ کی قدر، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ ہر وقت کان لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی رب کے منہ سے حکم نکلے میں بجا لاؤں، اور کتنا بڑا فرشتہ ہے قرآن پاک میں، اس کی بھی تخلیق کے حوالے سے بہت سے واقعات موجود ہیں قرآن پاک میں، ان کے پروں کا اور آسمان پہ چھا جانے کا پورا تذکرہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ یہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق اور اللہ کی بڑائی کا حق یہ ہے جو جبریل امین بجا لاتے ہیں۔ جب پیار سے بھی اللہ تعالیٰ جبریل امین کو مخاطب کرتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں جبریل کے وہ 700 پر، اور بعض روایات میں وہ 600 پر جو 7 آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں، پھڑ پھڑانا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے پر ایسے آوازیں نکالتے ہیں جیسے تم اگر پتھر کے اوپر زنجیر مارو جو آواز نکلتی ہے، جس طرح کی چنگاری اور شعلہ نکلتا ہے اس طرح کی پھڑ پھڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اور وہ پر اللہ کے خوف سے سکڑتے سکڑتے بوری کا ایک ٹکڑا رہ جاتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ کی کبریائی کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ذریعے اپنی بڑائی کا ایک نظارہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے، خدا کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی کریم